ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو سب سے بڑا سبق ہے وہ یہی ہے کہ خلیل اللہ علیہ السلام نے صرف جانور کی قربانی نہیں بلکہ ان کی پوری زندگی ہی قربانیوں پر مبنی ہے۔ ایک امتحان نہیں، پوری زندگی امتحانوں سے بھری پڑی ہے۔ ایک آزمائش نہیں، پوری زندگی ہی آزمائشوں سے بھری پڑی ہے۔ ایک تکلیف نہیں، پوری زندگی ہی تکالیف سے بھری پڑی ہے۔ اگر ان مصیبتوں اور تنگیوں اور تکلیفوں کے بعد کوئی بندہ دامن خالق کا نہ چھوڑے اور اس کے عقیدے میں کوئی فرق نہ آئے اور اس کے دماغ میں کسی اور کا در نظر نہ آئے، تو پھر یہ وہ رتبہ ہے جو اللہ اپنے خاص خلیلوں کو عطا فرماتے ہیں، اور پھر اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے ساتھ مدد اور تعاون کی وہ شکل شروع ہوتی ہے جو اللہ اپنے خاص انبیاء کو نصیب فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو بڑے بڑے امتحان آئے وہ 5 امتحان ہیں۔ جو سب سے پہلا امتحان ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے خلیل پر جو پہلی آزمائش نازل کی وہ یہ تھی کہ اپنی قوم، قبیلے اور برادری کی رسومات سے نکلو۔ اپنے خاندانی رسموں کو چھوڑنا یہ آسان نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں بہت ساری جہالت کی اور بہت ساری بے دینی کی جو وجوہات ہیں وہ صرف یہی ہے کہ خاندان، برادری، قوم، قبیلہ، لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، فلاں کیا کہیں گے۔ اس لیے پھر وہ اپنی برادری کو چھوڑ نہیں سکتا، خاندان کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے میری خاطر خاندانوں اور برادریوں کو چھوڑنا یہ سب سے پہلی آزمائش جو میں نے اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام پر لائی۔ جانور کو خریدنے سے پہلے، قربان کرنے سے پہلے، سنت خلیل اللہ کو زندہ کرنے سے پہلے، لوگوں یہ بھی سنت ہے، اپنے رب کی خاطر برادری جاتی ہے تو جائے، قوم جاتی ہے تو جائے، علاقے کے لوگ ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائے، لیکن خالق و مالک کو ناراض نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری آزمائشوں پر پورے اترے، مگر یہ آزمائش بہت بڑی کڑی آزمائش تھی۔ جب میرے خلیل نے اپنی قوم کا انکار کیا ہے نا، برادری کا اور ان لوگوں کی رسومات کا انکار کیا ہے، تو پھر تکلیفیں بھی کوئی چھوڑی نہیں آئی۔ سکے باپ نہیں، بازو سے پکڑ کے گھر سے نکال دیا۔ اس نے کہا چل چل تو بڑا آ گیا، جو سب کو سمجھ نہیں آئی وہ تجھے سمجھ آ گئی، تو زیادہ پڑھا لکھا، تو زیادہ سمجھدار۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا کیا جرم تھا؟ چوری کرے اس کو گھر سے نکالا جائے، بیٹا نافرمانی کرے اس کو گھر سے نکالا جائے، بچہ بد زبان ہو گھر سے نکالا جائے، بد اخلاق ہو گھر سے نکالا جائے۔ مگر خلیل کا کون سا جرم ہے؟ دعوت توحید دینا، عقیدے پہ کھڑے رہنا، اللہ کی معرفت کروانا، رب کا قرب ان کو دکھلانا۔ یہ جرم بنا خلیل اللہ علیہ السلام کا، جس جرم کی بنیاد پہ گھر سے ابراہیم علیہ السلام کو نکالا گیا۔ اللہ کی قسم ہے، سلام ہے اس نوجوان پر جس کو قوم اس لیے نکالے یا گھر والے اس لیے نکالے کہ نہیں جی نہیں، تو عقیدہ توحید کی باتیں کرتا ہے، تو دعوت دیتا ہے عقیدہ توحید کی، چل تجھے اس لیے ہم نکالیں۔ اس کا نکلنا برا نہیں ہے، بلکہ یہ نبیوں کی سنت ہے۔ جیلوں میں سارے مجرم ہی نہیں جاتے، یوسف علیہ السلام جیسے بھی ہوتے ہیں۔ گھروں سے سارے چور ہی نہیں نکلتے، بد اخلاق ہی نہیں نکلتے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے اپنے رب کی محبت میں پکے اور سچے، ان کو بھی گھروں سے نکالا جائے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کائنات والو میرے خلیل کو اللہ ذوالجلال نے آزمایا۔ پہلی آزمائش آئی، اپنے باپ کو عقیدے کی دعوت، گھر میں عقیدے کی دعوت، خاندان سے عقیدے کی دعوت، برادری سے عقیدے کی دعوت۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ میرے خلیل کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے
पैगम्बर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजीम सुन्नत है अपने अकीदे को, अपने घर वालों के अकीदे को, अपने ख़ानदान के अकीदे को शिरक से पाक करना। अल्लाहु अकबर कबीरा। खालिक़े कायनात ने फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा। जो लोग मेरे खलील की सुन्नत पर अमल करते हुए लोगों के अकीदे की इस्लाह करेंगे, मैं उनको ज़ाया नहीं करूँगा बल्कि पूरी दुनिया की इमामत नसीब फरमाऊँगा। अल्लाह का वादा है, लोग जो भी कहेंगे परेशान ना हो। अकीदे की वजह से अगर दुनिया धक्का देती तो ज़ाया नहीं होगा बल्कि दुनिया का इमाम बनेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वालिद ने घर से निकाला, आराम से नहीं बैठे। अल्लाह जुल जलाल को ये नहीं कहा अल्लाह देख मेरी कुर्बानी, तेरी खातर घर से निकल आया, वालिदैन को छोड़ दिया। मालिक कायनात ने फरमाया मेरे खलील जाओ ना, कौम भी बड़ी बड़ी गुमराही की दलदल में फंसी हुई है। अब्बू को समझाया नहीं समझ आई, घर वालों को समझाया नहीं समझ आई, मगर मेरे खलील बैठना नहीं है, जाओ जा करके कौम को समझाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। बरादरी के सामने आके कहने लगे इज़ क़ाला लि अबीही व क़ौमिही मा हाज़िहि तमासीलु लती अंतुम लहा आकिफून। ओ मेरी बरादरी के लोगों, कौम के लोगों, ये जिन मूर्तियों की पूजा कर रहे हो, जिन दरबारों के चक्कर लगा रहे हो, जिनकी कब्रों पे मुजावर बन के बैठे हुए हो, मुझे ये तो बताओ ज़रा हल यस्माउनकुम इज़ तदऊन, तुम इनको पुकारते हो, क्या ये तुम्हारी सुनते हैं कि नहीं सुनते, देखते भी हैं कि नहीं देखते, बातें भी करते हैं तुम्हारे साथ या नहीं करते, लफा भी देते हैं कि नहीं, नुकसान भी करते हैं कि नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। कौम के लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक ही जुमला कहा बल वजदना आबाना। खलील हमें नहीं पता ये बोल सकते हैं कि नहीं, हमें नहीं पता ये सुन सकते हैं कि नहीं, हमें नहीं पता ये नफ़े नुकसान के मालिक या नहीं, हम तो इसलिए कर रहे हैं। अब्बू भी इसकी पूजा करते थे, अम्मा भी इसकी पूजा करती थी, सारी बरादरी इसकी पूजा करती है, हमारे वडेरे भी ऐसे करते आए इसलिए हम भी ऐसे ही करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा वडेरे ऐसे करते थे हम इसलिए करते हैं, लेकिन आज का मुशरिक ये नहीं कहता, वो कहता नहीं नहीं ये सुनते भी हैं, ये देखते भी हैं, ये जानते भी हैं, ये नफ़ा भी देते, ये नुकसान भी देते हैं। अगर महीने की फलां डेट को ऐसे ना किया तो ऐसे हो जाएगा, ये करोगे तो ये फायदा होगा, इस हफ्ते आपका ये सतारा गर्दश में है, ये नुकसान हो सकता है, ये फायदा हो सकता है। ये किन का अकीदा है? मुसलमानों का नहीं, ये उनका अकीदा है जिनके साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम लड़ाइयाँ ले रहे। कौम बरादरी को जब बात समझाई तो उन्होंने बात समझने की बजाय क्या कहा, इसको ख़त्म कर दो, इसको जला दो, ना ये रहे ना ऐसी बातें करें। मालिक कायनात ने फरमाया इन लोगों का थोड़े दिनों के बाद एक फंक्शन आ गया, मेला आ गया, सारी कौम मेले पे जा रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहने लगे हमेशा बैठे ही रहते हो, परेशान रहते हो, आओ घूमने फिरने जाते हैं, मेले पे जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। फनज़र नज़रतन फिन्नुजूम फ़क़ाल इन्नी सकीम। मालिक कायनात ने फरमाया मेरे खलील ने आसमान की तरफ चेहरा उठाया, कहते हैं वाह मौला, मैं इनको किधर लगाता हूँ, ये मुझे किधर लगाते हैं, मैं इसी बात पे परेशान हूँ। कौम अकीदे तौहीद पर कैसे आएगी, जहन्नम से कैसे बचेगी। इन जालिमों को मेलों की बातें याद हैं, खेलने और कूदने की बातें याद है। अल्लाह अकबर कबीरा।
ساری قوم میلے پہ چلی گئی مگر میرے خلیل میلے پہ نہیں گئے۔ ابراہیم علیہ السلام میلے پہ نہیں گئے، قوم دعوت دیتی رہی ہے۔ یہ میلے آج کے نہیں لگتے، یہ بڑے پرانے لگتے آ رہے ہیں، اور انہی جگہوں پہ لگتے ہیں جن جگہوں پہ یہ لگاتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ کلمے کا انکار کر کے لگاتا تھا، یہ کلمہ بار بار پڑھ کے لگاتا۔ آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں میری طبیعت خراب ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو آسمان کے ستاروں سے اس نے فال پکڑی ہے، اور یہ کہتا ہے میں بیمار ہوں۔ مفسرین نے لکھا ہے جب باپ حاجی نمازی ہو، بیٹے چور ہوں، کرپٹ ہوں، تو باپ کے دل کے اندر جو تکلیف رہتی وہ بیماری سے کم نہیں ہے۔ قوم شرک پر لگی ہے، نبی کے دل میں جو درد اور تکلیف ہے وہ بیماری سے کم نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑا پکڑا، جا کر کے ان کے سارے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا، اور ساتھ ان کو کہتے ہیں نظر و نیاز سامنے پڑی، پلیٹیں پڑی ہیں، کھانے پڑے شری نہیں پڑی ہے، کھاتے کیوں نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، بولتے کیوں نہیں؟ ان کی بڑی پوریاں کرتے ہو، میری جواب بھی نہیں دیتے، ان کی بڑی پہنچی سرکاریں بنے ہوئے میرے ساتھ باتیں بھی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، گلالہ پکڑا اور پکڑ کر کے کسی کا بازو اتار دیا، کسی کا کان اتار دیا، کسی کا سر اتار دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ قوم میلے سے واپس آئی، آ کر کے اپنے بتوں کو دیکھا، اپنے معبودہ نے باطلہ کو دیکھا، دیکھ کے کہنے لگے ہائے افسوس، بڑا کوئی ظالم بندہ تھا جس نے ہمارے حاجت روا مشکل کشاؤں کے پلے ہی ککھ نہیں چھوڑا۔ مشرک کو عقل نہیں نہ ہوتی، دیکھ کے ہی سمجھ لیتے کہ یہ اگر اپنی حفاظت نہیں کر سکے تو ہماری کیسے کریں گے، لیکن وہ کبھی اس طرف نہیں جاتا۔ اگر اس طرف جائے گا تو فوراً کہیں گے تو بھابی تو نہیں، ایسی گلہ کرنا سمجھداری والی۔ سندھ کے اندر ایک دربار ہے، اس بابا جی کی جو کرامت مشہور ہے کہ اس نے پتھر پہ سجدہ کیا اور نشان پڑ گئے سجدے کے۔ اب وہ دنیا دیکھنے جاتی ہے، لیکن بس تصور ہے کہ اس کے اوپر نشان پڑے، اس کو چومیں گے، سجدے کریں گے۔ تو اگر کوئی چلا جائے ایسا ویسا، وہ جا کے کہتا دیکھو تسی، وہ دیکھتا ہے کہ ہاتھ دونوں لگے سجدے میں، ناک کا نشان ہے، ماتھے کا نشان ہے، گھٹنے کے نشان ہے، اور پاؤں سیدھے لگے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے سیدھے پاؤں لگے ہوں تو سجدہ تو ہو نہیں سکتا، تو بھابی ہے تجھے سمجھ نہیں آنی، چل۔ جو عقل کی بات کرے اس کو سمجھ نہیں آنی۔ واللہ یہی لڑائی رہی پوری قوم کی نبیوں کے ساتھ، اور ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی۔ بڑے بڑے جانور خریدنے سے پہلے اللہ کی قسم اپنے عقیدے کو بڑا کر، خوبصورت کر۔ کالی بلی سے ڈرتا ہے، کالے کتے سے ڈرتا ہے، کوے سے ڈرتا ہے، چھوٹے دھاگے سے ڈرتا ہے، رب رحمان سے نہیں ڈرتا۔ پہلے اس کی فکر کر، پھر قربانی کی طرف آ۔ مالک کائنات نے فرمایا لوگوں میرے خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ بھی بات ان کو سمجھائی۔ جب قوم کو بات سمجھ آئی تو کہنے لگے حرکو وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ جس بندے کے پاس دلائل نہ ہو پھر دھمکیاں دیتا ہے، دلائل نہ ہو بدتمیزی پہ اتر آتا ہے، دلائل نہ ہو تو گالیاں دیتا ہے، دلائل نہ ہو تو فتوے لگاتا ہے، دلائل نہ ہو تو بد زبانی پہ اتر آتا ہے۔ اللہ فرماتے میرے خلیل کی اتنی خوبصورت باتیں سن کے ان ظالموں نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ کہتے چھوڑو چھوڑو اس کو پکڑو اور آگ میں ڈال دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، ختم کر دے اس کو۔ اس کے خاتمے کے لیے سارے مشرک اکٹھے ہو گئے، مگر خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ ایک بندہ بھی نہیں ہے جو آپ کی دعوت سے متاثر ہو کے سامنے کھڑا ہو جائے، کیونکہ نمرود کا جو بت ہے تکبر و غرور کا، اس سے ڈرتا ہوا کوئی میرے خلیل کے ساتھ چلتا ہی نہیں۔ دل میں تو بڑا آتا ہوگا نا، یا اللہ باقی تو سارے تھے، باپ تو میرے ساتھ کھڑا ہوتا نا۔ ساری دنیا ایک طرف ہے، لیکن دکھ بڑا یہ ہے کہ باپ بھی ان کے اندر کھڑا ہے۔
मगर जिसका तवक्कल अल्लाह पे हो, यकीन अल्लाह पे हो, एतमाद अल्लाह पे हो, सारी दुनिया की ताकत थोड़ी नजर आती है, अपने मालिक का करिश्मा सबसे बड़ा नजर आता है। ज़ुबान पे जुमला हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, सारा अल्लाह, सारी दुनिया में तू अकेला ही काफ़ी, तू ही बचाने वाला, तू ही कारसाज, तू ही सब कुछ करने वाला। निअमल मौला व निअमन नसीर, माल के कायनात ने आग को ठंडा कर दिया। मेरे महबूब ने फरमाया, कायनात वालों, इन्होंने आग को जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी की, आग को जलाने के लिए बड़ा बड़ा तावन किया, हत्ता कि आग को जलाने के लिए छिपकली भी फूंक के मार रही थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों क़यामत की दीवारों तक आने वाली छिपकलियाँ, इनको मारते रहना, जो एक ज़रब से मारेगा 100 नेकियां मिलेंगी, जो 2 ज़रब से मारेगा 60 नेकियां मिलेंगी। अल्लाह के रसूल क्यों फरमाया? इसलिए कि जब सारे मुशरिक मेरे खलील के ख़िलाफ़ थे, आग जला रहे थे, मेरे खलील की मुखालफत करने के लिए छिपकली ने भी थोड़ा सा तावन किया था। थोड़ा सा तावन मेरे रब को ये भी गवारा नहीं। पूरी शादी के अंदर खड़े हो जाते उनके साथ, ओ छड्डो जी छड्डो, कोई बात नहीं कोई बात। बच्चे खच्चे ना ये गंद शंद करते हैं, तुझे डर नहीं लगता? रब को तो छिपकली की फूंक बर्दाश्त नहीं है, तू इतना बड़ा होकर के उस साफ में खड़ा है। कोई अकीदे की बात कर दे, अच्छा आप अकीदा तौहीद को जितना मर्जी मीठा बयान कर ले, मुशरिक को अच्छा नहीं लगता। वगरना नबियों से बड़ी लतीफ़ ज़ुबान किसकी हो सकती है? लोगों ने कत्ल की धमकियां दी, लोगों ने हमले किए, उस छिपकली को कत्ल करने का हुक्म है और क़यामत की दीवारों तक आने वाली उसकी नस्ल को मारने का हुक्म है, जिसके वडेरों ने सिर्फ फूंक मारी थी खलील की आग में मुशरिकीन के साथ खड़े होके। मेरे रब को इतनी की फूंक भी बर्दाश्त नहीं है मवाहिद के खिलाफ। दुआ करो अल्लाह हमारी नस्ल में अकीदा तौहीद की नेमत नसीब फरमा। वल्लाह ये कमज़ोरी छोटी कमज़ोरी नहीं है, कोई बात नहीं जी। अहले हदीसों के बेटे, अहले सुन्नत के बेटे, कड़े पहने हुए, छल्ले पहने हुए, नगीने पहने हुए, ये क्या है जी? इससे ये फ़ायदा, इससे ये फ़ायदा। तेरे लिए इससे बड़ा कोई दुख नहीं होना चाहिए अगर तेरी नस्ल के अंदर ये बिगाड़ और ये वायरस और ये नुकसान मौजूद। माल के कायनात ने मेरे खलील को पहली आजमाइश में कामयाब किया, दूसरी आजमाइश में कामयाब, आज आग में भी मुस्कराते मुस्कराते निकल के आ रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर कौम को फिर समझ ना आई, नमरूद के सामने आ गए। नमरूद कहता है, सुना इब्राहिम तू मुझे नहीं मानता? फरमाया मैं नहीं मानता। कहता है अच्छा मुझे ये बताना जरा, तेरा रब कौन है? कौन है तेरा रब जिसकी तारीफें करता फिरता है? इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, अल्लज़ी खलक़नी फहुव यहदीन वल्लज़ी हुव युतइमुनी व यस्क़ीन। मेरा रब वो है जो मेरा रब मुझे खाने खिलाता है, मेरा कारोबार चलाता है, मुझे रोज़ी रोटी देता है, हत्ता के प्यास लगे तो पानी भी मेरे रब की रहमत से ही मुझे मिलता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने रब का तारफ़ नमरूद के पास करवा रहे ये, और रोज़ी रसा अल्लाह है, दाता अल्लाह है, सारे दुख और गम दूर करने वाला अल्लाह है। और साथ ही पता क्या फरमाते, व इज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन, जब मैं बीमार होता हूँ तो शिफा वो मुझे देता है। ये कह सकते थे कि जब वो मुझे बीमार करता है फिर शिफा भी वही देता है, बल्कि ये मोहब्बत का स्टाइल है कि जब बीमार मैं होता हूँ शिफा वो मुझे देता है। अल्लाह के बंदे, प्यार करने वाला तो इतना भी बर्दाश्त नहीं करता। गाड़ी रब ने तुझे 2 करोड़ की दी और इसके शीशे पे तूने क्या लिखवाया? अल्लाह ने तुझे कोठी कितनी प्यारी दी और इसके माथे पे तूने क्या लिखवाया? उस छोटे पे जूते पे तेरा एतमाद है, काली हांडी पे तेरा एतमाद है, काले धागे पे तेरा एतमाद है, इन कब्रिस्तान में खड़े दरख्तों की लीरों पे तेरा एतमाद है।
لیکن اس خالق و مالک پر کوئی اعتماد نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ ذوالجلال کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں دی۔ غور کرنا ذرا، خالق کائنات نے فرمایا میرے خلیل بڑا سمجھا لیا، ان لوگوں کو یہ نہیں سمجھتے، چھوڑ اور ہجرت کر کے کسی اور علاقے میں چلے جاؤ۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اللہ کی خاطر گھر چھوڑنا، اللہ کی خاطر علاقہ چھوڑنا، برادری چھوڑنا، اللہ کی قسم یہ میرے خلیل کی سنت ہے۔ کاروبار کے لیے لوگ علاقے چھوڑتے ہیں، اولاد کے لیے لوگ علاقے چھوڑتے ہیں، بچوں کی پڑھائی کے لیے لوگ سفر کرتے ہیں، مگر عقیدہ توحید کے لیے، خالص دعوت کے لیے، اسلام بچانے کے لیے، دین بچانے کے لیے اللہ ذوالجلال کو یہ ہجرتیں بھی بڑی پسند ہے، یہ سفر بھی بڑے پسند ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سفر بھی کر لیا، اللہ اکبر کبیرہ، رو کے اللہ سے اولاد مانگ رہے ہیں۔ اللہ کریم شادی کو بڑی عمر ہو گئی، بڑا وقت گزر گیا، بیٹا ہی دے دے۔ مالک کائنات فرماتے ہیں میرے خلیل میرے خزانے میں کون سی کمی ہے؟ میں تو دنیا کو سمجھانا چاہتا ہوں جو میرا اتنا پیارا ہے نہ دینے پہ آؤں تو 90 سال تک وہ بھی دعائیں کرتا رہے اور یہی بات کہے ربی حبلی من الصالحین، اللہ کوئی صالح بیٹا دے دے، نیک بیٹا دے دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ذوالجلال نے ایک مانگنے پر اپنے خلیل کو 2 بیٹے نصیب فرمائے۔ میرے خلیل تو ایک مانگ رہا، میں تجھے 2 دیتا ہوں۔ جب اللہ ذوالجلال نے بیٹا دے دیا تو پہلا بیٹا پیدا ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کا نام رکھا اشمعیل۔ عربی کے اندر پھر بعد میں اس کو اسماعیل کہا گیا۔ اشمعیل کا معنی تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام رکھا اشمعیل، اس کا معنی ہے میرے رب نے میری سنی، میرے رب نے میری سنی۔ 90 سال کے بعد اللہ نے بیٹا دیتا تو نام رکھا میرے رب نے میری سن لی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم علیہ السلام اس دعوت کا اور اس نعمت کا اظہار کر کے کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ کائنات والو، ساری تعریفیں اس رب کے لیے جس نے بڑھاپے میں مجھے 2 شہزادے نصیب فرمائے۔ میرا رب بڑی دعائیں سننے والا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام قوم کو سبق دے رہے، اور لوگوں اتنی دیر تک مجھے نہیں ملے، میں تو ادھر ادھر نہیں گیا، نہ دینے پہ آئے تو اللہ نبیوں کو اتنا لیٹ دے، تو کیوں پریشان ہو جاتا ہے؟ تو کیوں ادھر ادھر کے چکر لگاتا ہے اور تو کیوں مشورے دیتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ چھٹی آزمائش ابراہیم علیہ السلام پر آئی۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا جو میں نے ننھا سا پھول اسماعیل دیا ہے، اتنے سالوں کے بعد دیا ہے، اس کو جنگل میں چھوڑ کے آ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، چھوڑ کے آ گئے، پانی بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے، کوئی سامان بھی نہیں۔ اماں جی فرماتی میں پریشان تھی، پتہ نہیں کوئی غلطی ہو گئی جو جنگل میں چھوڑ کے جا رہے، غلطی ہوئی تو سزا مجھے دیتے، بچے بیچارے کا کیا قصور ہے؟ ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، اشارہ کر کے کہتی اللہ کے خلیل کوئی غلطی تو نہیں ہوئی؟ فرمانے لگے نہیں، پھر جنگل میں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کھانے کی چیز نہیں ہے، پینے کی چیز نہیں ہے، ضروریات زندگی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم علیہ السلام ایسے اشارہ کر کے کہتے ہیں اللہ کی مرضی پر چھوڑ کے چلا ہوں۔ میرے خلیل نے پیچھے نہیں دیکھا، بیوی کی محبت یا بچے کی محبت کہیں غالب آ کے اللہ پاک کے حکم میں کوئی مخالفت والا جملہ نہ نکل جائے۔ چلے گئے، تھوڑا سا راشن تھا، ختم ہو گیا۔ ماں جی حاجرہ فرماتی میں پریشان ہوں، بچہ رو رہا ہے، پانی مل جائے۔ پانی کی پیاس کے چکر میں کبھی میں صفا پہ دوڑ کے جاتی، کبھی میں مروہ پہ دوڑ کر کے جاتی،
سوچے نہ ذرا اس ماں کے سینے پہ کیا بیت رہی تھی جس کا چھوٹا سا پھول اللہ نے 90 سال کے بعد دیا، اب پانی کی وجہ سے بلک رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اماں ہاجرہ کے دوڑنے اور اماں ہاجرہ کے رکنے اور بھاگ کے ادھر جا کے اور بھاگ کے ادھر جانا میرے رب کو اتنا پسند آیا، اللہ نے قیامت تک آنے والے حاجیوں کے لیے حج کا رکن بنا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جہاں سے ماں بھاگی تھی تمہیں بھی بھاگنا پڑے گا، جہاں سے ماں رکی تھی تمہیں بھی رکنا پڑے گا۔ اماں جی فرماتی میں پریشان ہو کے کبھی صفا پہ جاتی کبھی مروہ پہ جاتی، پھر بھاگ کے بچے کی طرف آتی، کوئی درندہ نہ آ جائے، کوئی پرندہ نہ آ جائے، کوئی نقصان نہ کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کبھی اس سمت جاتی تھیں کبھی اس سمت جاتی تھیں، خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھیں، قریب آئی تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا، انگوٹھا چوستے سائے میں اسماعیل کو پایا، حیران رہ گئی اور ایک منظر نظر آیا، قرب پائے اسماعیل کے ایک فوارہ نظر آیا، اس پانی کو دیکھ کے فوراً کہنے لگی زمزم زمزم، رک جا رک جا رک جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محبوب نے فرمایا لوگوں اماں جی یہ جملے نہ کہتے، ساری سرزمین پر پانی پہنچ جاتا مگر ختم نہ ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے بندے زمزم پیتے ہو مگر خلیل اللہ کی قربانی کو یاد کرو، صفا مروہ پہ سعی کرتے ہو مگر خلیل اللہ کی قربانی کو یاد کرو۔ اماں جی کا یہ بھاگنا، یہ قربانیاں، خالق کائنات نے فرمایا لوگوں ہم نے اپنے ابراہیم علیہ السلام سے اتنا پیار کیا کہ اس کی ساری سنتوں کو قائم کر دیا۔ یہ میرے خلیل اللہ کی ماں کی، میرے خلیل اللہ کے باپ کی، میرے خلیل اللہ کی نسل کی یادیں ہیں جو اللہ نے قربانی بنائی، جو اللہ نے حج بنائی۔ اسی بچے کے گلے پہ چھری چلا کے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں یا اللہ تو نے بیٹا مانگا تو بیٹا دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور میرے بھائیوں اس ساری سیرت کے ان پہلوؤں کے اندر جو سب سے بڑا سبق ہے وہ یہ ہے کہ صرف جانور ذبح نہیں، اپنی عقیدے سے لے کر کے، اپنے گھر سے لے کر کے، اپنی ابتدا سے لے کے اپنی انتہا تک تیری رگ رگ میں خلیل اللہ علیہ السلام کا پیار اور سنت ہو اور ان کے نقش قدم پر چلنا ہو۔ اللہ زندہ رکھے ایمان پر، موت آئے شہادت والی مقبول موت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔